بلا شبہ اللہ نے یعبدون کا لفظ وارد فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا۔ یہ بات جلالی کا ذاتی خیال ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے، آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا دیگر اہل علم حضرات نے جو ایسے مقام پر عبادت کا ترجمہ مفہوم بیان کیا تو اس کی وجہ ہم بیان کر آئے۔ جہاں تک رضا خان بریلوی کے ترجمے کی بات تو جلالی سے کہوں گا خاص طور پر اتنی نہ بڑھا، پاکی داما کی حقیقت، دامن کو ذرا دیکھ بندے قبا دیکھ۔ دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے، مطلب دعا اور عبادت کا تعلق تو ہے، عبادت کے بہت سے افراد میں سے ایک فرد بلکہ اعلیٰ فرد دعا بھی ہے، والحمدللہ۔ باقی رہا معاملہ لغوی دعا کا تو اس کی مثالیں اور دلیلیں ہم پہلے ہی قرآن مجید سے پیش کر آئے ہیں، اور یہ بھی بتائے، مثالیں دکھا آئے کہ کیسے یہ بریلوی قبر پرست غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب آگے جلالی جی نے اپنے گھڑے قاعدہ بے فائدہ کو دلیل فراہم کرنے کی کوشش میں آیات سے استدلال کی جو کوشش کی وہ منظر بھی آپ دیکھ لیں۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا، یہ لفظ بولے۔ اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دہرایا تو آیت نمبر 48 کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، غور کرنا تھوڑا سا، اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تدعونا، اس کی جگہ لفظ یعبدون استعمال کر کے اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ اگر جلالی کی یہ بات ان کا یہ استدلال سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو ہم ان کے استدلال کا خلاصہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ جب تک سوال سمجھ نہ آئے جواب بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جلالی نے اپنے خیالی من گھڑت قانون کو دلیل فراہم کرنے کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 48 اور 49 کو پیش کیا۔ ان میں سے پہلی آیت میں اللہ مالک نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کا بیان، ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی والد اور اپنی قوم سے کہا تھا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں ان کے محدث اعظم ہند محمد اشرف جیلانی سے، جو کہ تفسیر اشرفی کے نام سے شائع ہوئی، اور تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے بتوں کو بھی جن کی اللہ کے مقابل دہائی دیتے ہو، اور میں تو دہائی دیتا ہوں اپنے پروردگار کی کہ عن قریب نہ رہ جاؤں اپنے رب کی دہائی کی بدولت محروم۔ دہائی ہندی اور اردو میں پکار ہی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 49 میں اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کے ان سے اعتزال یعنی علیحدگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اشرفی میاں کا ترجمہ ہی دیکھ لیں۔ چنانچہ جب چھوڑ دیا ان کو اور ان کے بتوں کو جن کو معبود مانتے اللہ کے مقابلے پر، تو ہم نے دیا انہیں اسحاق و یعقوب اور ان سب کو بنایا نبی۔ اس مقام پر پہلی آیت میں تدعون کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں یعبدون کا، تو اس سے جلالی نے بات بناتے ہوئے کہا اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تدعونا، اس کی جگہ لفظ یعبدون استعمال کر کے اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے یعبدون کا لفظ وارد فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا۔ یہ بات جلالی کا ذاتی خیال ہے۔ خود اس فرقے کے امام سے ہم اس کا غلط ہونا واضح کرائے۔ سورۃ مریم کی آیت 48 میں تدعون اور 49 میں یعبدون ہی ہے،
لیکن یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، بلکہ دونوں باتیں ہی ثابت ہیں۔ پھر یہ تو خود جلالی اور اس کے فرقے والے بھی مانتے ہی ہیں کہ دعا عبادت ہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو یا ان سے پہلے کے مترجم مفسرین، اگر انہوں نے تدعون یا دعا کا ترجمہ عبادت یا پرستش یا پوجا کیا بھی ہے تو اس بات کا انکار نہیں کیا کہ پکارنا ترجمہ نہیں ہوگا۔ لیکن جلالی تو اس بات کو لے کر ایک قانون گھڑ رہا ہے کہ جہاں بھی من دون اللہ کے لیے دعا یدعو دعا کے لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں، وہاں عبادت کے معنی ہے، پکارنے کے نہیں۔ لیکن ہلدی کی ایک گانٹھ ہاتھ لگنے پر پنساری بن بیٹھوں کو کون سمجھائے؟ جلالی کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ قرآن مجید میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جمیلہ موجود ہے۔ آیت 69 سے 72 تک دیکھ لیجئے، مالک فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ترجمہ ان کے تکفیری امام احمد رضا سے دیکھیے، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ بات بڑی واضح ہے ان آیات میں، بتوں کی عبادت کا بھی ذکر ہے اور ان سے دعائیں مانگنے، انہیں پکارنے کا بھی ذکر ہے۔ ان کے محدث اعظم ہند اشرف جیلانی نے آیت 72 کے ترجمے میں لکھا، کہا کہ کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب مانگتے ہو؟ ان کے بیٹے محمد میاں اشرفی نے تفسیر میں لکھا، یعنی کیا وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں اور تمہاری بات مانتے ہیں؟ یہ ان کے غزالی دوران احمد سعید قاضوی صاحب کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، لکھتے ہیں کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارو؟ بریلویوں کے ان بڑے بڑے بزرگوں کے ان تراجم سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرکین اپنے بتوں سے اور اپنے مشکل کشاؤں سے دعائیں بھی کرتے تھے، فریاد بھی کرتے تھے، ان سے مانگتے، ان کے منگتے بھی تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ عبادت کے ساتھ ان کی دعاؤں فریادوں کے باطل ہونے کا ذکر ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ ان سے دعا نہیں مانگتے تھے۔ اس کے باوجود جلالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ جلالی کا یہ کہنا بالکل بیکار، من گھڑت خیال ہے۔ آگے سنیے جلالی کیا کہتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے، آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا دیگر اہل علم حضرات نے جو ایسے مقام پر عبادت کا ترجمہ مفہوم بیان کیا تو اس کی وجہ ہم بیان کر آئے۔ جہاں تک رضا خان بریلوی کے ترجمے کی بات تو جلالی سے کہوں گا خاص طور پر اتنی نہ بڑھا، پاکی دامہ کی حقیقت، دامن کا ذرا دیکھ، بندے قبا دیکھ، پہلے خود غور سے بریلوی ترجمہ کا مطالعہ فرمائیں، پھر اس پر اعتراض بنا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ ہم اب تک کئی بار دکھا چکے، آپ تو دعا کے ترجمہ پکارنا کرنے کے منکر ہیں، جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت سمیت آپ کے دوسرے بڑے بڑے القابات والے بابے وہ لوگ پکارنے، مانگنے اور فریاد کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ آگے سنیے جلالی کہتا ہے، اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا، یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو، کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا۔ جلالی کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک آدھی بات لے کر خوش ہو جاتا ہے کہ لو جی ہمارا مذہب ثابت ہو گیا، بس میں نے جھنڈے گاڑ دیے، آگے پیچھے غور کرنا گویا اسے آتا ہی نہیں۔ سورۃ مریم کی آیت 48 کا یہی ترجمہ کیا جو جلالی نے سنایا، لیکن محمود حسن نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ ہوتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا۔ اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا، یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو، کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا۔ وہ ایسی بات کہہ بھی کیسے سکتے تھے جبکہ وہ خود ایسے کئی جگہوں پر پکارنے کا ترجمہ کر چکے۔ پہلی مثال
سورۃ الانعام آیت نمبر 40 میں غیر اللہ تدعون، ان الفاظ پہ محمود الحسن کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ دوسری مثال سورۃ الانعام کی آیت 56 میں الفاظ ہیں تدعون من دون اللہ، محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تیسری مثال سورۃ الاعراف کی آیت 37 میں الفاظ ہیں تدعون من دون اللہ، اور ان کا ترجمہ ہے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ چوتھی مثال الاعراف کی آیت 194 میں الفاظ ہیں تدعون من دون اللہ، حضرت نے ترجمہ کیا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ پانچویں مثال الاعراف کی آیت 197 میں اور الفاظ ہیں تدعون من دونہ، محمود حسن صاحب کا ترجمہ ہے جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا۔ بات طول پکڑتی جا رہی ہے، ان 5 مثالوں سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جلالی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ہلدی کی گانٹھ ہاتھ لگی اور حضرت پنساری بن بیٹھے۔ یہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جلالی نے ایک اور غلط دعویٰ کرتے ہوئے کہا، کیا ہے ترجمہ اشرف تھانوی کا؟ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ اب عبادت والا ترجمہ تدعون اور یدعون کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا، عبادت والا کیا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے کہ چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو پکارتے ہو نہیں ہے، لہذا آج مزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے۔ محمود حسن صاحب کے ترجمہ قرآن سے تو ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر چکے ہیں، آئیے اب اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے میں بھی اس کی مثالیں کچھ کم نہیں۔ پہلی مثال سنیے، سورۃ الانعام کی آیت 40 میں الفاظ ہیں غیر اللہ تدعون، تھانوی صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ دوسری مثال سورۃ الرعد کی آیت 14 میں الفاظ ہیں والذین یدعون من دونہ، تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تیسری مثال سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں الفاظ ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اور تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ذرا ان کو پکارو۔ چوتھی مثال سورۃ المؤمن آیت نمبر 20 میں الفاظ ہیں والذین یدعون من دونہ، تھانوی صاحب کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ یہ چند مثالیں کافی ہیں جلالی کی اس غلط بیانی کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا، یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو، کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا۔ یہ اس جلالی کی واضح غلط بیانی اور کذب بیانی ہے کہ کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے ہو، کیونکہ جسے جلالی کل کہہ رہا ہے اس کل میں بھی یدعون یا تدعون من دون اللہ کے لیے آیا اور ترجمہ پکارنے سے کیا گیا تھا، اور جو دوسرے الفاظ میں اسی بات کی تکراریں بے جا کرتے باطل طور پہ یہ حملہ کیا، یہ الفاظ کہے آج مزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے۔ یہ جو جلالی نے بگاڑ کی تہمت لگائی اس کی زد میں خود ان کے فرقے کے بانی احمد رضا خان تکفیری بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پکارنے کا ترجمہ اگر اس جلالی کے نزدیک بگاڑ ہے تو یہ بگاڑ تمہارا امام اپنے ترجمہ قرآن میں 1-2 جگہ پر نہیں کئی جگہ پہ کر چکا ہے، اور جلالی کی اس تہمت کے مطابق تو پھر احمد رضا، ان کے ایک دوسرے اعلیٰ حضرت محمد اشرف جیلانی، احمد سعید قاضمی وغیرہ یہ قرآن کے معانی میں بگاڑ کے مجرم ثابت ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جلالی اپنے باطل وار اور بچگانہ باتوں سے احمد رضا خان تکفیری پر وار کر کے اس کو بے آبرو اور چھلنی کر چکا ہے۔ ایسے مناظر ہم آپ کو کئی بار دکھا چکے ہیں، لیکن جلالی پر سکوت مرگ طاری ہے۔ المختصر جلالی کا ترجمہ کے حوالے سے کل اور آج کی باتیں یا تو اس کی ناقص معلومات کا نتیجہ ہے یا کمال کذب بیانی کا کہ جانتے بوجھتے جھوٹ، دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا اشرف علی تھانوی اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں۔ عقائد اور مسائل میں ہمیں بھی ان سے کئی معاملات میں اختلافات ہیں،
لیکن اختلاف کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ مخالف پر جھوٹ بولا جائے، جیسے جلالی نے کیا۔ آگے جلالی صاحب نے اپنی علم بلاغت ظاہر کرتے ہوئے کچھ کہا، ذرا وہ بھی سنیے۔ الدعاء والعبادہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پھر آؤ علم بلاغت کی طرف، آؤ اصول کی طرف۔ اس بات کو بلاغیوں نے بیان کیا۔ مختصر المعانی میں سعد الدین تفتازانی مسند علیہ کے حوالے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ضمیر فصل آتی ہے درمیان میں، الدعاء والعبادہ، مطلب کیا بنے گا؟ فرمایا یہاں پر مسند کو مسند علیہ پہ بند کیا جاتا ہے، مسند علیہ کو مسند پہ بند نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زید هو القائم تو قائم زید پر بند ہے، زید قائم پہ بند نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے۔ قائم صرف زید ہے، لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شان رکھتا ہے۔ تو قانون بتا رہا ہے الدعاء والعبادہ، عبادت دعا ہی ہے، کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے۔ دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے اور دوسرا فرد عبادت کے علاوہ بھی ہے۔ جلالی جی بڑی محنت سے سعد الدین تفتازانی کی کتاب مختصر المعانی ساتھ لائے، جو ان کے ہاں پاک و ہند کے مدارس عربیہ کی 5ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھ کر سنایا بھی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آیا یہ کہ دعا کا عبادت سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ جو نتیجہ نکلا وہ جلالی کی زبان سے سن لیں۔ دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے، مطلب دعا اور عبادت کا تعلق تو ہے، عبادت کے بہت سے افراد میں سے ایک فرد، بلکہ اعلیٰ فرد دعا بھی ہے، والحمدللہ۔ باقی رہا معاملہ لغوی دعا کا، تو اس کی مثالیں اور دلیلیں ہم پہلے ہی قرآن مجید سے پیش کر آئے ہیں، اور یہ بھی بتائے، مثالیں دکھا آئے کہ کیسے یہ بریلوی قبر پرست غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ محض لغوی دعا نہیں، بلکہ مومن جیسے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے مانگتا ہے، یہ قبر پرست قبر والے مردوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان مردوں سے مانگتے ہیں۔ آگے سنیں اور دیکھیں جلالی صاحب مزید کیا گل کھلاتے ہیں۔ بتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے۔ لہذا ولیوں کو پکارنا یا سے ندا کرنا، اس کو کسی آیت سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ جلالی جی اگر سچے ہو تو وہ آیات اور احادیث پیش کر دو جس میں رب نے ولیوں کو پکارنے کا طریقہ سکھایا ہو، وگرنہ رب پر جھوٹ کے انجام پر غور کر کے اپنے اس جھوٹ سے توبہ کر لو۔ آخرت کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہاں کوئی بابا آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ دوسری اہم ترین بات، جلالی جی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں دعا اور اس کے مشتقات لغوی طور پر وارد ہوئے، وہاں وہ صرف اولیاء کرام رحمہم اللہ کو ندا دینے کے لیے، صرف انہی کو پکارنے کے لیے خاص اور محدود ہیں، یا ان کے مطابق ہر فرد حتیٰ کہ کافر، مشرک، بے دین، ملحد، زندیق کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اور ہر مسلم مومن کو بھی۔ جلالی صاحب آپ نے کہا بتوں کے لیے دعا کا لفظ آئے تو پھر عبادت کے معنی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب العالمین کے لیے بھی کئی جگہ دعا کے الفاظ وارد ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کا حکم ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے بعد مسائل ہے، تو کیا آپ کے نزدیک رب سے دعا مانگنا عبادت نہیں ہے کیا؟ اور اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر جب قرآن مجید کی تعلیمات سے بے خبر، جاہل یا انہیں جاننے کے باوجود اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں مانگے، اگر ہے اور یقیناً ہے، تو پھر جب کوئی قرآن مجید کی تعلیمات سے بے خبر، جاہل یا انہیں جاننے کے باوجود اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں مانگے تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کیوں نہیں؟ الحمدللہ یہ بات ہم قرآن مجید کی آیات بینات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین حتیٰ کہ بریلوی مفسرین سے بھی وعدے دکھا چکے ہیں کہ صرف بتوں ہی کی پوجا پاٹ اور انہی سے دعائیں فریادیں نہیں کی گئی، انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے بت بنا کر ان کی بھی عبادت ہوئی، اور مشرک لوگ اپنی حاجات ان سے بھی طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کی مذمت بھی فرمائی اور انہیں کافر اور مشرک ہی قرار دیا۔
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔